بهذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزق وتمتعه فيها طويلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرج الشريف. مل کے درود پڑھیں محمد والا. ہمارے دیگر زبانوں کو معطر کریں درود. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد محمد وآل الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحمید وقوله الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صلوات. نہایت ہی واجب الاحترام مومنین کرام، خداوند کریم و رحیم ہم سب کا اس مقدس مقام پہ آنا قبول و منظور فرمائے. قدم قدم سانس سانس مولا عبادت میں شمار فرمائے. جس انداز میں جس عقیدت میں آپ ذکر محمد والے محمد برپا فرما رہے ہیں، خداوند کریم اس کی جزائے خیر آپ کو عطا فرمائے اور آپ کو آباد و شاد رکھے. ان مجالس میں قبلہ صاحب نے بھی اور جہاں تک میری کوشش رہی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا پیغام کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی شکل میں اس کی مخلوق تک پہنچے. اور یہ ذمہ داری بھی ہے اہل منبر کی کہ وہ صحیح معنوں میں پیغام خدا جو پیغمبر اسلام کی متبرک زبان سے ہمیں حاصل ہوا ہم تک پہنچا وہ ہر کسی تک پہنچنا چاہیے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کریم و رحیم کے دربار میں جانے کے قابل بنا رہے ہیں.
واحد انسان ہے اللہ کی ایسی مخلوق جس کو اس زندگی میں گزارے ہوئے ایک ایک لمحے کا خالق کو حساب دینا۔ قبلہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا گیا انسان کو۔ اب آپ غور کریں نا تو بے شمار ہے اللہ کی مخلوقات، جتنے چیزوں کو خالق کائنات نے خلق فرمایا ہے، انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ ان چیزوں کا شمار ہی کر سکے۔ دنیا کی کیلکولیٹر عاجز آ گئے کہ اللہ نے اس کائنات میں کس قسم کی مخلوقات کو کتنی تعداد میں پیدا فرمایا۔ لیکن انسان کو یہ ضرور باور ہونا چاہیے کہ تمام مخلوقات میں جس مخلوق کا خالق نے حساب لینا ہے وہ انسان ہی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ زندگی اسی خالق کی عطا کرتا ہے، نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ یہی ہے نا، ایک ہے آنا اور ایک ہے قبلہ جانا۔ نہ آنے میں اپنی مرضی ہے، کوئی انسان ضد نہیں کرتا کہ میں وقت سے پہلے دنیا میں چلا جاؤں یا کچھ دیر کے بعد چلا جاؤں۔ چلو اس وقت اس کے پاس کی بات ہی نہیں ہوتی، اسے کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی۔ جدوں وہ دنیا سے جاتا ہے نا تو پھر وہ جسمانی طور پہ بھی ذہنی طور پہ بھی اتنا عقل مند ہو چکا ہوتا ہے، طاقتور ہو سکتا ہے، لیکن جانے میں پھر بھی اس کا بس نہیں چلتا۔ وہ چاہتا ہے میں نہ مروں، میں اللہ کی بارگاہ میں نہ جاؤں، لیکن اس خالق کی مرضی ہے، چلتا چلتا وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی دوستو، پھر انسان سمجھتا ہے کہ میرے جتنے دکھ ہیں، میری جتنی تکلیفیں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، وہ موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ یہی ہے نا کہ اب میرے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا، جو دنیا میں عارضی تکلیفیں تھیں، بھائی کسی بندے کو تکلیف ہو، ہاسپٹل میں داخل ہو، کسی وارڈ میں داخل ہو، ایک ایک سانس لینا اس کے لیے مشکل ہو جائے تو جو عیادت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی بے چینی میں اس کے لمحات گزر رہے ہیں، بڑی تکلیف میں اس کے حالات گزر رہے ہیں، اور اس کو اسی بستر بیماری میں موت آ جائے۔ جن لوگوں نے اس کی بے تابی دیکھی ہے، پریشانی دیکھی ہے، تکلیف دیکھی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مر کے سکون میں چلا گیا، جو تکلیفیں تھی وہ ختم ہو گئی، جو بے آرامی تھی وہ ختم ہو گئی، جو بے تابی تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ انسان نے کیسے سمجھ لیا کہ اب اس کی بے تابی اور تکلیف ختم ہو گئی؟ معصوم فرماتے ہیں
اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے. الدنیا تو مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اور جیڑی چیز انسان بوندا ہے، تواڈے کول پہلے کپاہ ہوندی سی، ہن نہیں ہوندی. کدی کوئی تسی ہور بیج بیچو تے کپاہ ہو جائے، ایسا ممکن ہے؟ نہیں. جو بیجو گے برداشت بھی وہی کرو گے، جو بو گے کاٹو گے بھی وہی. اور اس دنیا میں جو کچھ تم نے کیا ہے، جو کچھ تم نے سوچا ہے، اگلے جہان اس کے ایک ایک لمحے کا خالق نے حساب لینا ہے. مشکل بحث ہے، مجھے پتہ ہے. اس پر زمانوں پر تالے لگ جاتے ہیں، خاموشی چھا جاتی ہے، مجلسوں کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن خدا کی قسم اصل میں مجلس یہی ہے کہ جس میں انسان کی کردار سازی ہو، انسان کی بھلائی ہو. اب میرے ایک سوال کا جواب دیں، کیا اللہ نے قبر کے اندر سے لے کر میدان حشر تک آپ کا حساب میرے سمجھے؟ میں اپنے آپ کو اس کی نفی نہیں کر رہا، حساب لینا ہے یا نہیں لینا؟ سارے بول کو شاید تواڈے بولن نال تواڈا حساب آسان ہو جائے. یعنی حق کی تائید کرنا بھی گناہوں کی تلافی ہے، حق کی تائید کرنا بھی عبادت ہے. اب جو حق کی باتیں کی جائیں، جو تائید کرتا ہے، سب سے پہلے خدا کی ذات اس پہ گواہ ہوتی ہے. نعرہ حیدری! بس ایک نعرہ کافی ہو گیا اس خشک تقریر میں. جتنے پندو نصیحت ہونا اوتھے بندے کہتے ہیں بس ایویں ہی مولوی تو تھلے ہی محمد والے محمد بلند صلوات. بس مولوی نے وقت پاس کیتا، سلام کر کے چلا گیا. یہ تو مولوی جانتا ہے نا کہ میں آج اپنے کتنے بڑے فریضے کو ادا کر کے آیا. میں ایک بات کہتا ہوں قبلہ صاحب کی موجودگی میں، قیامت کے دن نا باقی حساب و کتاب تو نہیں ہونے. یعنی کوئی بندہ اکیلے میں کوئی اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے جس کا پتہ کسی دوسرے کا نہیں ہوتا، تو اس کا حساب تو اللہ نے لینا ہی لینا. وہ تو جانتا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے، اور میرے مولا علی بھی کہتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں گناہ سرزد ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ جھوٹنے کا امکان نہیں. وہی جج ہے اور وہی گواہ ہے. اس کے سامنے کوئی مکر ہی نہیں سکتا، چاہے وہ تنہائی میں گناہ کرے، چاہے وہ سریعات گناہ کرے. گواہی وہ ہے، دیکھ بھی رہا ہے. اور بندے بھائی بوٹا اتنے ٹھیٹ ہون گے نا قیامت والے دن کہ اللہ سب کچھ انہاں دا کچا چٹھا انہاں دے سامنے رکھے گا. تسی ایتھے بھی زندی بندے ویکھے نے پولیس دیاں مارا کھا لین گے، جیلاں بھگت لین گے، لیکن اپنے جرم دا اعتراف نہیں کریں گے. احترام حساب لینا لگا وہ اللہ دی ذات ہے، وہ دے سامنے اکڑ جان گے، انکار کر دیں گے.
یا اللہ اے جو کچھ لکھے ہے نا یہ تو میں کیتا ہی نہیں، یہ تو میرے کو غلطی سرزادی نہیں ہوئی۔ اللہ کہتا ہے آج تیرا چھٹنا آسان نہیں، تیرا جھوٹ نہیں چلے گا، میں پکا ہی بندوبست کیتا ہے، میں اونا چیزاں تو گواہی لینی ہے جنوں تو ساری زندگی اپنا سمجھتا رہا ہے، در حقیقت وہ میری دیتی ہوئی چیزاں سن۔ جس ہاتھ سے گناہ کیا ہوگا وہ ہاتھ اس گناہ کی گواہی دے گا، جس کان سے گناہ کیا ہوگا وہ کان گواہی دے گا، جن پاؤں پہ چل کے وہ گناہ کی طرف گیا ہوگا وہ پاؤں گواہی دیں گے۔ اس وقت بندہ کہے گا یہ تو میرے اجزاء تھے، یہ تو میرے اعضاء تھے، تم میرے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے اگر تو مجھے اپنا سمجھتا نا پھر تم سے گناہ سرزا بھی نہ ہوتا، تم نے ان کو اپنا سمجھا ہے، مجھے اپنا نہیں سمجھا۔ تو جتنے بھی معصومین آئے نا، جتنے بھی ائمہ آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، وہ لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے آئے، اس لیے آئے گناہ سے بچانے کے لیے آئے، اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خام کرانے کے لیے آئے۔ قدم قدم پہ اللہ کے نمائندوں نے انسان کی رہنمائی کی، چاہے اس رہنمائی کے بدلے میں انہیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، انہیں پتھر کھانے پڑے۔ بندے آج آخدے نہیں تینوں پرائے نال کی وہ اپنی نبیڑ لے، یہ ساڈے عام بندیاں دا مقولہ ہے، ساڈے عام بندیاں دا مقولہ ہے۔ جڑے اللہ دے معصوم بندے نے انہاں نوں اپنے نالوں دوجی مخلوق دا فکر زیادہ ہے کہ جب اللہ سانو اپنا نمائندہ ہی بنا کے بھیجا ہے، انسان کی اصلاح واسطے بھیجا ہے، پھر ساڈا کام اصلاح ہے، کوئی منے تاں بھی ٹھیک ہے، نہ منے تاں بھی ٹھیک ہے۔ مولوی بیچارے نے کی منانا، جیڑا محتاج ہی تہاڈا ہے اور تسی رکھنا ہے تے مولوی رہنا نا، جتنی تنخواہ مقرر کرنی ہے اونی کرنی ہے۔ وہ کوئی مولوی تہاڈے مزاج دے خلاف قبلہ گل کر دے تسی آخدا نکل ساڈی مسجد وچوں، تے مولوی اگر شودا اتنا ہی آکھ دے یہ مسجد تہاڈی ہے کہ خدا دی؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ شعیب صاحب میں تہاڈی عظمت نوں سلام کرنا خدا دی قسم ہے، یہ تہاڈے محنت دا ثمر ہے، تہاڈی تبلیغ دا اثر ہے کہ اے بھی گلاں لوگاں سننیاں نے تے اس تے بھی نعرے مارنے نے۔ خدا دی قسم ہے میں گل کراں، مولا علی اپنے نعرے تے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا فرما برداری خدا تے خوش ہوتا ہے، جتنا فرما برداری رسول پہ علی خوش ہوتا ہے، اپنی تعریف پہ اتنا نہیں ہوتا جتنا خدا کی تعریف پہ ہوتا ہے۔ عبادت کرتے ہیں تو خدا کے لیے، تبلیغ کرتے ہیں تو خدا کے لیے، خلافت قبول کرتے ہیں تو خدا کے لیے۔ اور جب تیسری بار لوگ آئے نا کہ یا علی خلافت کا انعام سنبھالے، مولا فرماتے ہیں اب آپ نے خلافت میں چھوڑا ہی کیا ہے؟ ان تھنوں میں وہ دودھ ہی باقی نہیں رہا
جو دوہا جائے، مولا نے صاف طور پہ انکار کر دیا۔ اب لوگوں نے تھوڑا سا پیندرا مولوی صاحب بدلا کہ مولا علی تو خلافت پہ راضی نہیں ہو رہے، اب کون سا طریقہ استعمال کیا جائے؟ بھائی کیوں افسوس ہے، کیوں دکھ ہے کہ مولا علی خلافت نہیں سنبھال رہے؟ دکھ یہ ہے ترلے کنے کنے کیتے، منتاں کیتیاں، کوئی اسی ایک باری مولا علی دے بوئے تے گئے ہیں، اسی تو 100 باری جا چکے ہیں، تے آخری حربہ یہ ہوئی کیا ہے کہ قیامت والے دن رسول اگے تہاڈی شکایت کریں گے کہ سانو ہدایت کی ضرورت سی۔ اور بھائی نبی سے بعد پھر ہدایت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہدایت دے پرلے نوں روک دتا گیا سی، جہاں رسول جاری کر کے گیا سی، اور ہدایت ہوا جاری کرے نا جہاں صحیح مانت محمد مصطفیٰ دا حقیقی نائب سی، امت دا امام سی۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ سمجھ آگئی میرے دوستو؟ میں نا ایمانداری نکالے عمر دے اس حصے چاہ کہ ہینگی پینگی ہونی ہیرا پھیری بندہ کر لینا بچپنے جوانی چ۔ میں صحیح گل کرتا پیا، میں ہر روز مہیلا تے کابر کیوں بھائی مومنہ نو بلانا کی مومنہ خوش کی میں ہونا، بس یہ اس مالک کی کرم نوازی ہے جس تو بولنا شروع کر دیتا مومن بھی سنن لگ پہ دیتا، جن نے میرے حصے دی داد ہے نا وہ بھی میں مل جاتی۔ مولا نے خلافت تو بعد لوگاں کو دے تقسیم کیتے، جتھے جتھے کوئی بندہ فٹ سی نا، جس عہدے واسطے جو بھی موضوع سی مولا علی نے انہوں عہدہ دیتا، نہ رشتہ داری دا خیال ویکھیا نہ دوستی دا خیال ویکھیا۔ دو بندے نے جنہ صلاح کی تھی یار مولا علی دی خلافت واسطے تا اسی رستہ ہموار کیتا ہے، لوگاں دے دروازے تے جا کے مولا علی دے پیر پھڑ کے منتاں کر کے سانو تو کچھ بھی نہیں ملیا، چلو مولا علی کو چلتے ہیں تے اپنی درخواست کرتے ہیں مولا سانو بھی نظر ہی رکھو، ساڈی بھی عزت رکھو۔ گئے نے تے مولا علی کو ایک چراغ جل رہا ہے، اس چراغ کی روشنی مولا علی کام کر رہے ہیں، انہوں نے جیڑی ڈیو رسپیکٹ سی مولا نے ہاتھی ہون دے حوالے نال انہوں دی عزت کی تھی، بٹھایا۔ مولا پوچھا کیویں آئے جی؟ مولا تواڈے نال ایک کام ہے، مولا تواڈے نال ایک کام ہے۔ مولا کیا کام ذاتی نوعیت دا ہے یا سرکاری نہیں؟ یہ ذاتی کام ہے یا سرکاری؟ کہندا مولا یہ کیوں پوچھا جی؟ کہندا جیڑا چراغ تیل جل رہا نا یہ ہے سرکاری، جیڑا اس چراغ تیل جل رہا نا یہ ہے سرکاری۔ اگر تو سرکاری کام ہے تو میں اس تیل کو استعمال کراں گا، اگر کوئی ذاتی کام ہے یہ چراغ بجھاواں گا، جیڑا میرے گھر جل رہا نا انہوں چوک کے لے آواں گا، پھر میرے نال گل کرنی۔ خدا دی قسم میں چپ کر کے آتے جالی نہ چراغ بجھان دی ضرورت ہے نہ نویں لے آن دی ضرورت ہے، ساڈا تسی مسئلہ ہی حل کر دیتا۔ وہ جڑا اتنا عادل ہے جنہاں نوں عہدے دتے نے پھر عدالت کو سامنے رکھ کے دتے نے۔
جنہاں نو مقام دیتے نے عہدے دیتے نے ذمہ داری دیتی ہے وہ مولا پھر عدل نال ہی دیتے نے نا وہ جیڑا ڈیوا اپنے واسطے نہیں پالدا جدوں مولا نے اپنے خلافت کا پایا تک تبدیل کیتا نا تے کوفہ دے وچ تشریف لے آئے کوفہ تشریف لے آئے نے تے اہل کوفہ نو اکٹھا کیتا انہاں نال خطاب کیتا انہاں نال میں ایک باری توجہ بہتر کرو نا قیمتی لفظ تے میں نہیں چاہتا کہ یہ ضائع جائے تے میں کبھی سوچ کے نہیں آیا کہ آج ہے کہنے جو اللہ کا وعدہ ہے میں کہہ دوں آپ پہ لفظ آتے ہیں قبلہ صاحب اہل کوفہ نو اکٹھا کیتا اجے اپنے دولت سراتے نہیں گئے باہر کھلو گیا شہر پہ سارے نے بلا کے آکھیا غور نال ویکھو میری ملکیت ایک گھوڑا ہے ایک تلوار ہے ایک ذرا ہے ایک ہے جیسا میں لباس پایا ہوا ہے میں 2 سال حکومت کراں میں 3 سال حکومت کراں اگر میرا ترکہ بد جائے سمجھ لینا علی عادل نہیں جو جان لگے یہ ہونا تو سمجھنا علی دیار عادل کہنا آتج کوئی نہیں علی کے وصف کا آخر شمار کیسے ہو علی کا ذکر سمندر ہے پار کیسے ہو وہ جو کہتے ہیں حیدر کو ہم بھی مانتے ہیں منافقوں کا بھلا اعتبار کیسے ہو نعرہ حیدر کردار کے حوالے سے منواؤ خدا کی قسم کردار علی ابن ابی طالب کو پیش کرو مثالی کردار ہے علی ابن ابی طالب کا جملہ کہہ رہا ہوں قبلہ کعبہ میں ولادت سے لے کر مسجد کی شہادت تک علی کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی مطالعہ کرو تم اس نتیجے پہ پہنچے ہوئے کہ علی کی ساری زندگی اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں گزر گئی نماز پڑھی ہے تو اطاعت رسول کے لیے روزہ رکھا ہے کیونکہ علی جانتے تھے قرآن کے قاری تھے قرآن کے حافظ تھے قرآن کو سمجھنے والے تھے یہ آیت علی کے زیر نظر تھی میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے خدا کی اطاعت کی پھر علی نے زندگی کا مقصد بنا لیا کہ رسول کی اطاعت کرنی ہے اگر رسول کہے تو لڑوں گا اگر رسول کہے گا تو چپ بیٹھوں گا اگر رسول کبھی سونے کے لیے کہہ دے نہیں بس یہ بھی قبلہ قدرتی میری ذہن میں آ گئی جب اللہ نے حکم دیا نا کہ میرے حبیب مکہ کو چھوڑ کے مدینے چلا جانا اور اپنے بستر پہ اسے سلانا لگے کہ رسول سویا ہوا ہے لگے کہ رسول سویا ہوا ہے میں نے تاریخ اسلام میں قبلہ پڑھا ہے اکثر رات کے وقت جسے رسول کو ڈھونڈنا مقصود ہوتا تھا نا وہ پوچھتا نہیں تھا کہ رسول کس گھر میں تشریف فرما جس گھر میں رسول ہوتے تھے نا وہاں نور نکلتا ہوا آسمان تک جاتا تھا نور نکلتا ہوا آسمان تک جاتا تھا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر اللہ نے کہا اسی کو سلانا جس کے سونے سے شک نہ پڑے اگر تو نور نبی کے ساتھ چلا گیا تو لوگ سمجھ جاتے کہ رسول مکہ میں موجود نہیں
ایسے کو سلایا جس کے بارے میں فرمایا علی وعلنا علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ نبی چلے بھی گئے لیکن پھر بھی اس گھر سے نور آسمان تک چمکتا ہوا نظر آیا۔ پاک نبی نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، بہت سارے بندے بیٹھے، بہت سارے جو حلقہ احباب رسول اعظم تھے نا، وہ سارے بس آزمانے کے لیے۔ رسول جانتے تھے کہ بستر نبی پر سونے کا اہل کون ہے، اہلیت کس کی ہے، صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جب جنگ میں علی جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے جی ہمیں تو لڑنے کا ہی موقع نہیں، ہر کام میں علی سب سے آگے۔ وہ کیا جانتے ہیں جسے اللہ آگے کرے دنیا اسے کیسے پیچھے ہٹا سکتی ہے، ہر کام میں علی آگے۔ ہے کوئی میرے بستر پہ سونے والا؟ جنہوں نبی دا بستر سون واسطے مل جائے وہ دے تو بڑا بھائی ملا کوئی سعادت مند ہو سکتا ہے۔ سارے بندیاں نے ہاتھ کھڑے کیتے، یا رسول اللہ یہ سونا تو کام ہی سوکھا ہے، یہ سوکھا کام اسی کر لینے ہیں۔ جس لئے سارے آمادہ ہوئے نا تو پاک نبی آخدے نے ہو سکتا ہے جیڑا سمے پھر صبح اٹھے ہی نا۔ آج بستر خطرے سے شادی خالی نہیں، جن کے ہاتھ کھڑے تھے نا نیوے کی پیچھے بن لے، مولا علی آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک بات یہاں پہ کہوں، چلو ہم بھی وہاں پہ ہوتے، شاہ صاحب بھی وہاں پہ ہوتے، ہم اتنے مقدر والے ہوتے کہ ہم جب رسول کہہ رہے تھے نا کہ میرے بستر پہ کوئی سو جائے تو شاہ صاحب بھی کہہ دیتے، میں بھی کہہ دیتا یا رسول اللہ ہم سو جاتے ہیں، لیکن ہمیں یقین تو دلائیں کہ صبح ہم اٹھیں گے۔ یعنی ہر سونے والے کو اپنی زندگی کی فکر ہے، لیکن علی کا انداز ہی ایسا ہے، وہ نبی سے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں پوچھ رہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے، اپنے سونے کی فکر نہیں، اپنی زندگی کی فکر نہیں، میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے۔ نبی نے کہا خدا نے وعدہ یہ کیا ہے کہ علی کو سلانا تیرا کام ہے، تجھے مدینے پہنچانا میں خدا کی ذمہ داری ہے۔ کمان کمان کبھی کبھی علی علی علی، کمان کمان کبھی کبھی علی 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 علی، نگار نگار گلی گلی علی 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 علی، نعرہ حیدری، سلامت رہے، سلامت رکھے۔ اچھا قبلہ مختصر اب ٹائم بھی اپنے دامن میں اور سمٹ رہا ہے، یہ علی بن کے سونے میں خطرہ نہیں تھا، نبی بن کے سونے میں خطرہ تھا۔ شادی ممکنہ مارنے آئے تھے رسول پاک کو، اگر انہیں رات کی اول وقت میں یہ پتہ چل جاتا کہ یہ نبی نہیں سوئے ہوئے، یہ تو کوئی اور سویا ہوا ہے، وہ نبی کا پیچھا کرتے، غار تک پہنچنے نہ دیتے، بھیس بدلنا تھا نبی کا، اپنے آپ کو نبی بنا کے سلانا تھا، شکل کے حوالے سے بھی، قد کے حوالے سکون کے حوالے سے بھی۔ آج کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کا قد بڑا تھا، رسول نبی کا قد بڑا تھا، علی کا چھوٹا تھا۔ اور بھائی آپ کو پتا ہے معاشرے میں جسے آپ نے ایک بار
دیکھا ہے کہ قد چھوٹا ہے تو چار پائی پہ سوتے ہوئے کا پتا چل جاتا ہے لمبے قد والا کون ہے چھوٹے قد والا کون ہے. وہ کافروں کو ساری رات پتہ ہی نہ چلا کہ نبی سویا ہوا کہ علی سویا ہوا. نعرہ شاہ جی وہی چادر اوڑ لئی جیڑے نبی اوڑ دے سن. تے ایک گل کراں جے کس رات دے کسے وقت مولا علی اپنے چہرے تو نقاب ہٹا دیندے تے پھر وہ کھلوتے رہندے ان جی بھج جانا سی نبی دے پیچھے پڑے جا. بیس بدلا نبی کا جس بھیس میں سب سے زیادہ خطرہ تھا جان کا. میں کہتا ہوں ایک بات فیصلہ کن کر کے جا رہا ہوں کہ علی نے بھیس بدلا جان دینے کے لیے. تو بھیس بدلتا ہے جان بچانے کے لیے. جب تیرا بھیس علی سے نہیں ملتا تیرا اصل علی سے کیسے مل جائے گا. اور صبح مولا اٹھ کے ایک اعلان کرتے ہیں جتنا میں آج سویا ہوں نا اتنا میں زندگی سے کدی ستا ہی نہیں. یہ وجہ کی سی قبلہ صاحب میرے نال بہتر جانتے ہیں 1000 رکعت مولا علی ایک رات پڑھتے سن. ایک دن پڑھ کے ویکھو شامی شروع ہو گئے سورج چڑھتا پہ ہوئے گا تے ختم کرو گے. یہ مطلب ہے رات سون سو بھی میں تو کہنا جیڑا بندہ 11 رکعتاں نہ دیے نا تہجد دا انہوں بھی سکون دی نیندر نہیں ہوندی کہ کتے سو گیا تے نماز ہی نہ چلی جائے. تے جیڑا 1000 پڑھ دو گے شاہ جی انہوں نیند کی میں آ جائے. تے علی صبح اٹھ کے اعلان کتنا جتنا میں آج سویا ہوں نا اتنا زندگی میں نہیں سویا. تو ایک شخص آگے بڑھا یا علی ہم نے تو آپ کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. تصدیق تو ہے نا جیڑا غیر کرے ہم نے تو آپ کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ تو 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے آج نماز نہیں پڑھی سو گئے. مولا فرماتے ہیں نماز میری عادت نہیں کہ میں عادت سمجھ کے نماز پڑھتا ہوں. نماز ہے خدا کی اطاعت. جس خدا کی اطاعت میں پہلے نماز پڑھتا تھا آج اس کی مرضی تھی کہ سو جا. میں سو گیا. اب سونے کی قیمت وہی ڈالے گا جس نے سونے کا حکم دیا تھا. جس نے سونے کا حکم دیا تھا. کائنات میں جتنے علی تھے نا وہ مثالی کردار تھے. چاہے وہ علی اکبر کی صورت میں تھے چاہے وہ علی زین العابدین کی صورت میں تھے چاہے وہ علی اصغر کی صورت میں تھے. بڑا پیار تھا علی اکبر سے حسین کو. بھائی ملا میں ایک بات کرتا ہوں 11 دفعہ حسین نے اکبر کی لاش اٹھائی پھر رکھ دی. کتنی دفعہ اٹھائی 11. جب 11ویں دفعہ رکھی نا تو بیٹے سے مخاطب ہو گیا تو مجھے پتا چل گیا کہ میں بوڑھا ہو گیا. میری کمر ٹوٹ گئی ہے. میں تیری لاش اٹھا کے خیمے میں نہیں لے جا سکتا. آتا ہوں. بیٹے کو کہا بیٹا اٹھ آذان دے. مؤذن کوئی اور تھا. مولا انکار تو نہیں ہے آپ کا مؤذن تو کوئی اور تھا. مولا فرماتے ہیں یہ تیری زندگی کی آخری آذان ہے.
آپ نے اس معاملے کی سنگینی کو نہیں سمجھا۔ بوڑھا باپ خود جوان بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ تیری زندگی کی آخری اذان ہے۔ یہ جگر تھا مولا حسین کا کہ اکبر جیسے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ تیری زندگی کی آخری اذان۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس اجڑے ہوئے پن میں میری بہنیں تیری اذان کی آواز سنیں۔ جناب علی اکبر آگے بڑھے، بابا سے اجازت لے کے بابا کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگایا۔ بابا مجھے خوشی ہوگی کہ میری آخری اذان میری پھوپھیاں سنیں، آپ کی بہنیں سنیں۔ بابا آپ کو یاد ہے نا، میں اپنی بہن سے 7ویں کا وعدہ کر آیا تھا۔ بابا آج 10ویں ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ زندگی کی آخری اذان دے، اس کے بعد میں نے جینا نہیں۔ اب وعدہ تو پورا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اجازت امامت سے میری آواز مدینے تو پہنچا سکتے ہیں نا۔ مولا میری آواز میری بہن کو پہنچا دے۔ مولا ماتم کر کے کہتے ہیں تیری بہن ہے تو میری بھی بیٹی ہے، میرے بھی جگر کا ٹکڑا ہے۔ آزاد تیرا کام ہے، تیری آواز کو مدینے پہنچانا حسین کی ذمہ داری ہے۔ گلدستہ اذان پہ علی اکبر نے آ کے اذان شروع کی، کہا اللہ اکبر۔ ہوا کے ذریعے یہ آواز مدینے پہنچی۔ ملا بھائی میرا جگر پھٹ رہا اگلا لفظہ کہتے ہوئے، کسی مسند پہ نہیں سوئی ہوئی تھی سغرا، کسی قالین پہ نہیں سوئی ہوئی تھی سغرا۔ جس جگہ اکبر نے آخری قدم لگائے تھے نا، اس جگہ رخسار رکھ کے کہتی ہے بھائی اکبر اب تو ان پاؤں کے نشان بھی مٹتے جا رہے ہیں، تیری آخری نشانی بھی مٹتی جا رہی ہے۔ اتنی دیر میں سغرا کے کان میں آواز آئی اللہ اکبر۔ اکبر کی آواز میں پہچان لیا، دوڑتی ہوئی بی بی ام سلمہ کے پاس آئی، اٹھو نانی میرا اکبر واپس آ گیا، دیکھو نا اکبر اذان دے رہا ہے۔ اٹھی بی بی سلمہ، بیٹی کو گلے لگایا، آمدن خیر کی ہو۔ اکبر نہیں آیا، ابھی میری آنکھ لگی تھی، مسلمانوں کے رسول میرے خواب میں آئے، اٹھ سلمہ میرے بیٹے کی آخری اذان سن، یہ تیرے بھائی کی آخری اذان ہے۔ سغرا رو کے کہتی ہے اللہ کا شکر ہے اگر بھائی نہیں ملا، بھائی کی آخری آواز تو سن لی۔ تیار کیا علی اکبر کو، ٹائم تھوڑا ہے اور چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ گریہ ہو جائے۔ جاؤ بیٹا میدان کی طرف۔ علی اکبر نے باگیں اٹھائیں، گھوڑے کو میدان کی طرف رخ کیا۔ حسین نے واپس بلایا، پھر بھیجا، پھر واپس بلایا، پھر بھیجا، پھر واپس بلایا، 9 دفعہ واپس بلایا، 9 دفعہ آگے بھیجا۔ علی اکبر کہتے بابا اگر دل نہیں نہ کرتا مجھے نہ بھیجے۔ بیٹے کو گلے لگا کے کہتا ہے میں اپنے دل کا حال تجھے بتاؤں، تیری عمر ہوتی 57 سال، میں ہوتا 18 سال کا، پھر میں تیرا جگر آزماتا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کو میدان میں کیسے بھیجتا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم برزا بغلام اشباہ الناس فی جدی رسول اللہ۔ میرے اللہ گواہ رہنا اب میں ان کی طرف وہ جوان بھیج رہا ہوں جو شکل میں بھی رسول ہے، جو عمل میں بھی رسول ہے، جو کردار میں بھی رسول ہے۔ اور ایک تاریخ قبلہ تو یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ حسین نے
گھوڑے کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا. اکبر ایک بار منہ میری طرف کر, اکبر ایک بار منہ تیری طرف کر. بڑے لڑے علی اکبر. کسی ظالم نے سینے میں برچھی ماری, حسین کا اکبر زین سے زمین پہ آیا. اللہ بھائی ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی. قبلہ شعیب صاحب جو بھی شہید گرا ہے نا, اس نے اپنے انداز میں مولا کے بلایا ہے. جناب عباس گرے ہیں تو کہتے ہیں یا مولائی ادرکنی, مولا آئے میری مدد کو. جناب قاسم نے کہا یا امی ادرکنی, چچا آئے میری مدد کو. اکبر نے اپنے انداز کو بدل لیا, یا ابت علیہ السلام, بابا میرا آخری سلام ہو. مولا کہتے بلایا کیوں نہیں؟ اکبر کہتے میں جانتا تھا جب میں تجھ سے جڑوں گا نا میرے بابا میں آنے کی طاقت نہیں رہے گی. بابا تکلیف نہ کر, میرا آخری سلام ہو. پر لاش پسر. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں ہم شہادت پڑھ رہا ہوں, میں ہم شہادت پڑھ رہا ہوں. اور 3 مزاروں پہ 3 شہادتیں پڑھنا منع. حسین کی قبر پہ اکبر کی شہادت. مولا علی کی قبر پہ زینب کی قید, عباس علمدار کی قبر پہ سکینہ کی قید, سید مہدی قزوینی عشرہ محرم پڑھ رہے ہیں قبر حسین پر. 7ویں محرم کو بیویوں میں سے ایک بیوی اٹھی, آغا ہمیں اکبر کی شہادت سنا. رو کے کہتا میری مجبوری ہے, اس قبر پہ میں اکبر کی شہادت نہیں پڑھ سکتا. بی بی اٹھ کے کہتی ہے تجھے زینب کی چادر کی قسم, تجھے سکینہ کے تماچوں کی قسم, مجھے اکبر کی شہادت سناؤ. اب اس نے مجبوراً سیدہ زینب کے واسطے سے شہادت پڑھنی شروع کی. جب وہ ان لفظوں پہ آیا نا, پر لاش پسر حسین زانو بزانو نصیر, بازو بازو نصیر, قبر کا خادم دوڑتا ہوا آیا. آغا اپنی شہادت بند کر. کہتا ہے میں غلط پڑھ رہا ہوں. نہیں, کہتا ہے جب تو ان لفظوں پہ آیا ہے حسین کی قبر سے خون باہر آ گیا, آواز آتی ہے سے کہہ دے شہادت بند کر. حسین مر کے بھی بیٹے کی شہادت برداشت نہیں کر سکتا. اور جب اکبر کی شہادت پڑھی جائے نا اور کوئی مومن نہ رہو, تو پردے میں آئی ہوئی زینب کہتی ہے کاش تو نے میرے اکبر کو دیکھا ہوتا کہ میرا اکبر کتنا حسین تھا, پھر تو نہ روتا. میں تجھ سے پوچھتی کہ تو روتا کیوں نہیں. بڑی مشکل سے حسین آئے, لاش پہ نہیں پہنچا. ایک فقیر ہے جو گھر میں کاسا مار کے رو رہا ہے, کہہ رہا ہے ہائے جوان, ہائے جوان, ہائے جوان تیری جوانی, ہائے جوان تیری خوبصورتی, ہائے جوان تیری نوخیزی. دکھیوں کو دکھیوں کی آوازیں بڑی پسند ہوتی ہیں. مولا اسی طرف چلے گئے. اس رونے والے کو کہتے ہیں تیرا بھی کوئی جوان چلا گیا, تو بھی کوئی جوان مروا کے بیٹھا ہے. کہتا میرا نہیں تھا لیکن خوبصورت اتنا تھا کہ میں اسی میں لگ گیا, بڑا پیاسا تھا. مولا فرماتے ہیں اس کی نشانیاں بتاؤ. کون سی نشانی تھی؟ کہتا سمند گھوڑے کا سوار تھا. حسین نگاہ نیچی کر کے کہتے ہیں صحیح کہہ رہا ہے. کہتے ہیں سفید گلابی پت باندھی ہوئی تھی. حسین نے چہرے پہ ہاتھ مارا, میں نے تو سفید بنائی تھی, پتہ نہیں گلابی کس نے کر دی. اس کی تیسری نشانی کیا تھی؟
سخی بڑا تھا. کہتا تو نے آخری وقت میں اس کی سخاوت کون سی دیکھی؟ کہتا وہ خوبصورت تھا نا، پردے تھے. میں نے کہا جوان ایک بار مجھے اپنی شکل تو دکھا. بے شک جنگ میں مصروف تھا، پردے ہٹاتا گیا، پردے ہٹاتا گیا. جب آخری پردہ ہٹا مجھے ایسے ہی لگا جیسے مدینے والا محمد ہے. اور پیاسا بڑا تھا، پیاسا بڑا تھا. اور پتہ نہیں اس کی سغرا کیا لگتی تھی. ہائے ہائے ماتم کرے بھائی، ماتم کرے، ماتم جائے. پتہ نہیں سغرا اس کی کیا لگتی تھی. جب جنگ سے فرصت ہوتی تھی اونچے ٹیلے پہ چڑھ کے کہتا تھا سغرا مجھے معاف کر دینا، میں نے وعدہ کیا ہے، قضا نے ہمیں گھیر لیا ہے، اب قیامت کے دن میل ہوگا. پیاسا بڑا تھا. میں کاسے میں پانی بھرنے گیا، وہ تو ضعیف. جب میں واپس آیا منظر ہی بدل چکا تھا، نہ وہ میدان تھا نہ وہ جوان تھا. مولا کہتے ہیں مجھے اس کی قبر، اس کی میت پہ لے جاتا ہے، لاش پہ لے جاتا ہے. کہتا ہے لے جاتا ہے. ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑا. مولا سے کہا تیرا کیا لگتا ہے؟ کہتا ہے تم پوچھ کے کیا کرو گے، بس مجھے لے جاؤ. جب آدھا سفر ہوا نا بھائی ملا، کہتا ہے تو مان نہ مان وہ تیرا ہی بیٹا تھا. تو مان نہ مان وہ تیرا ہی بیٹا تھا. کیسے تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ کہتے قدم قدم پہ تیری کمر بھی جھک رہی ہے، تیری داڑھی بھی سیاہ تھی وہ سفید ہو رہی ہے، لگتا یہ ہے کہ وہ تیرا ہی بیٹا ہے. مولا کہتے ہاں میرا بیٹا ہے. تو وہ فوراً کہتا ہے کیا تو حسین ہے؟ کیا تو حسین ہے؟ کہتا تجھے کیسے اندازہ ہوا؟ کہتا یہ حسین کا ہی صبر ہے جو جوان بیٹے کو میدان میں بھیجتا ہے. مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، اکبر کے بعد مولا کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اکبر اب تیرے جانے کے بعد حسین کو زندگی کی کوئی خواہش نہیں رہی، میں مر جاؤں تو بہتر ہے. زندگی کا مزہ تھا تو وہ تیرے ساتھ ہی تھا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے مالک اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. علی اکبر کا واسطہ جو جوان ہیں ان کو روزگار عطا فرما. ایک اور جملہ کہتے کنجوسی نہ کرو. یہ شام کے رستے میں نہ ہوتا کیا تھا، جس جگہ بھی اکبر کا سر نیزے پہ ہوتا تھا اور دوسرے نیزے پہ حسین کا ہوتا تھا، یہ رخ جدھر بھی کرتے تھے نا اکبر کا رخ حسین کی طرف ہو جاتا تھا، حسین کا رخ اکبر کی طرف ہو جاتا تھا. انہوں نے اکبر کی سر کو اتار کے صندوق میں رکھا. جب دوسرا دن آیا نا تو حسین کا سر بھی نیزے پہ نہیں تھا. کہتا ہے اسی سر کے ذریعے ہم نے انعام لینا ہے. اس نے چابک اٹھایا، جناب سجاد کی کمر پہ تاریخ کربلا لکھنے لگا. مولا کہتا ہے اب میں نے کون سا جرم کر دیا؟ کہتا ہے بتا تیرا بابا حسین کہاں ہے؟ کہتا ہے بتا تم نے اکبر کے سر کو کہاں چھپایا تھا؟ کہتا ہے اس بکس کو کھولو. جب کھولا گیا حسین کے لب اکبر پر اور اکبر کے لب حسین سے. وہ میرا جوان بیٹا، وہ میرا اللہ راضی بیٹا، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا. مولا اس شہید کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اس عزا خانے کو تا قیامت آباد و شاد فرما. امام زمانہ کا جلد دور فرما. مذہب حق کا ترقی بخش. رب صلی اللہ محمد.